بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو قرآن پاک کی سب سے لاڈلی سورت کے بارے میں بتائیں گے۔ جس سورت کے بارے میں ہم آپ سے ذکر کریں گے، یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش بن کر لڑے گی۔ اس سورت کے حیرت انگیز فوائد جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے اور آپ بھی اس سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے غور سے سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے اس وقت بھی اللہ سے سفارش کرتی رہے گی جب تک اس شخص کو بخش نہیں دیا جاتا۔ وہ سورت پتہ ہے کون سی ہے؟ وہ سورہ ملک ہے۔ حضرت عمر بن مروہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا تو اس کی جانب 30 آیات والی ایک سورت بھی حاضر ہو کر کھڑی ہو گئی جو اس کے حق میں اللہ سے سفارش کرنے لگی۔ جب ہم نے واپس آ کر قرآن پاک میں 30 آیات والی سورت تلاش کی تو وہ سورہ ملک تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک نے ایک بار دوران سفر اپنی لا علمی میں ایک قبر کے اوپر اپنا خیمہ نصب کر دیا۔ آپ کے صحابی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ اس جگہ کس کی قبر ہے۔ اچانک اس میں سے کسی انسان کی سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ اس نے پوری سورہ ملک ختم کی۔ تو واپسی پر اس صحابی نے تمام واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے لا علمی کی بنا پر اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کر دیا کہ اچانک مجھے کسی انسان کی سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ اس نے پوری سورہ ملک پڑھ ڈالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ عذاب کو روکنے اور قبر کے عذاب سے بچانے والی سورہ ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 13 اور 14 کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تو اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ جب مشرکین مکہ سنتے تو قرآن اور آپ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ زیادہ اونچی آواز میں قرآن نہ پڑھیں، جسے سن کر مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن کو برا کہیں، اور نہ ہی اتنی نیچی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے ساتھی بھی قرآن پاک نہ سن سکیں، بلکہ درمیانی آواز سے پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر اور باطن تمام باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ تو سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، اور وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ وہ تو بڑی باریک بینی سے ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس نے ایک آدمی سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث ہدیہ نہ کروں جس سے تم خوشی محسوس کرو؟ اس آدمی نے کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورہ ملک خود بھی پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ اور اہل و عیال کو بھی اس کو پڑھنے کی تلقین کرو، حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی پڑھنے کا بولو، اس لیے کہ یہ سورت قیامت کے روز عذاب سے نجات دلانے والی، بخشش کرنے والی ہے۔ اس لیے آپ اس سورہ مبارکہ کو رات کو پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سورت آپ کی حفاظت کرے گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ نہ صرف سورہ ملک بلکہ تمام قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔
کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے اللہ کسی کا دل اور زندگی دونوں بدل دے۔ اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔